بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم وبہ نستعین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم وبعد. ناظرین و سامعین، یہ خصوصی ریکارڈنگ آپ لوگوں کے سامنے اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کے سلسلے میں بہت سی آراء پائی جاتی ہیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا ایپیسوڈ آپ کو پیش کروں گا، لیکن اس عنوان کی اہمیت کے تحت میرا جو تسلسل آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ خلافت بنی امیہ سے عثمانیہ تک تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے، انشاءاللہ وہ اس کے بقیہ ایپیسوڈ 28 اور 29 کے اندر آپ کے پاس مل جائیں گے انشاءاللہ. آج میں خصوصی گفتگو جو کر رہا ہوں وہ دراصل عید الفطر کی نماز لاک ڈاؤن میں کیا پڑھنا ضروری ہے. پہلا سوال یہ ہے، اگر پڑھیں گے تو پھر کیفیت کیا ہے، اور اس بارے میں اشکالات کیا ہیں. خاص کر ہمارے لیول، پتہ نہیں ایشیائی کتنے ممالک کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، لیکن خاص کر ہمارے ہاں چنئی میں اور اطراف کے علاقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے گھر پر، یا الگ نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، اور جماعت لازم ہے عید الفطر کے لیے. تو اس واسطے جب جماعت نہیں ہوگی تو عید الفطر کی نماز بھی فوت ہو جائے گی، تو اس وقت کریں گے کیا. تو بعض ایسے اہل علم کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. بہرکیف کیا ہے، علماء میں شمار ہیں، وہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو، خاص کر چنئی کے جو اہل علم ہیں یا چنئی میں جن کی بات مانی جاتی ہے مذہبی امور میں، ان لوگوں کی طرف سے میں نے بھی دیکھا کہ رکات کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، بطور تقدیس یا بطور اہمیت یا عید کے بطور شان کی وجہ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یا صلاۃ الضحیٰ جو ہے جو کبھی بھی پڑھتے ہیں چاش کے بعد سے لے کر تقریباً 12 تک وقت ہوتا ہے، وہ پڑھ لیں، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات ہمیں کتاب و سنت سے مسئلہ ڈھونڈنا چاہیے. مسالک کے اعتبار سے اگر ہم جائیں گے تو یاد رکھیے ضرور بالضرور گمراہی آئیں گی. ہمیں وہ چیز لینی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی اور اسلاف نے جس کو سمجھا، بس وہاں سے مسئلہ ختم. اس کے علاوہ کون کیا کہتے ہیں، کون کیا نہیں کہتے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سوال اگر ولو بالفرض نماز عید با جماعت کہیں ہو رہی ہے، ایسے وقت میں کسی ایک انڈیویجول انسان کی، ایک انڈیویجول آدمی کی نماز فوت ہو گئی، یعنی وہ جماعت کو آ کر نہیں مل سکا یہاں تک کہ جماعت ختم ہو گئی. اب وہ کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے اوپر نماز ضروری ہے؟ اب مثلا سمجھیے کہ جمعہ فوت ہوئی تو شریعت نے اس کا حل رکھا ہے، ظہر پڑھ لو 4 رکعت. تو بھائی ایک چیز گئی تو ایک چیز مل گئی. جمعہ میں اب 2 رکعت تو نہیں پڑھے کیونکہ جماعت فوت ہو گئی، تو اب اس کا بدل تو ہے 4 رکعت ظہر پڑھ لے گا. لیکن عید فوت ہو گئی، عید تو ہوئی ہر جگہ، جیسا گزشتہ سال کا مسئلہ رکھ لیجئے، عید ہوئی تھی لیکن بندے کو عید کی نماز نہیں ملی، جب پہنچا کے نماز ختم ہو چکی تھی. اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ اس حالت میں امام بخاری اپنی کتاب میں ٹائٹل باندھتے ہیں، وہ آدمی جس کی نماز فوت ہو جاتی ہے کیا کرے؟ وہ اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز 12 زائد تکبیروں کے ساتھ، یا سنت مؤکدہ بھی ادا کر لیں یا سنت بھی کہہ لیں، کیونکہ جو بھی ہے اس میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے. لیکن بہرکیف ان اختلافات کے باوجود بھی یہ نماز بہت اہمیت والی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو فوت ہو گئی، نہ ملی، تو اس کے لیے پہلے سے طریقہ موجود ہے اسلاف میں. امام بخاری اپنے فہم کے مطابق ماشاءاللہ وہ یہ ٹائٹل باندھتے ہیں کہ جس کی نماز فوت ہو گئی وہ دراصل نماز اسی طرح ادا کر لے. تو اب ادا کرنے کا، جس کی نماز نہیں ملی جس کو، اسے نماز ادا کرنے کا باقاعدہ طور پر سلوشن مل گیا. اب اس کے تحت حدیث بھی لائے ہیں وہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے آخری زمانے میں
جہاں وہ بہت دور مدینے سے ایک بستی کی طرف چلے گئے تھے وہیں پر عید کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس باب کے تحت لائے ہیں کہ دیکھو یہ جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے، آنا بھی دور پڑتا تھا، عمر بھی ہو گئی تھی، اس واسطے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے، وہ دراصل کیا ہے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں، تو ان سے نماز عید پڑھا لیتے تھے یا پڑھوا دیتے تھے۔ تو اس حدیث سے انہوں نے دو مسئلے نکالے ہیں کہ اس طرح نماز ادا کرنا جائز ہے، اور جس کی نماز نہیں ملی وہ نماز ادا کرے ویسے ہی۔ تو اب یہ کلیئر کٹ بات ہو گئی کہ عید کی نماز جماعت شرط نہیں ہے۔ اگر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہندوستان کے علاقوں میں یا کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز کی اجازت نہیں ملی تو گورنمنٹ کے رولز فالو کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کیجئے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کیسے ادا کریں۔ جیسے ہم عام نمازیں ظہر عصر مغرب پڑھا کرتے تھے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے با جماعت، ویسے ادا کریں یا نہیں تو الگ سے الگ دو دو رکعت ادا کریں۔ تو اس مسئلے میں کیا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے، خاص کر شیخ انیس الرحمن اعظمی رحمہ اللہ حافظہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر 4-5 لوگ جمع کر کے ادا کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا اگر 4-5 لوگ یا ایک بلڈنگ کے لوگ 11-15 لوگ جمع ہو جائیں تو خالی 2 رکعت پڑھیں گے یا خطبہ بھی ہوگا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں خطبہ نہیں ہوگا۔ نماز عید جس کی فوت ہوئی سی اسے خطبہ نہیں ہوا تھا، اس نے نماز عید ادا کی، اور نماز عید ادا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ خطبے کا جو ہوگا وہ اجتماعی شکل میں جب نماز ہوگی تب خطبہ ہوگا، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے، جو جانا چاہے وہ چلے جائے۔ جب نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تو کئی عید کی نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ دہرایا کہ بھائی جو بیٹھنا چاہے میں خطبہ پڑھوں گا، جو بیٹھنا چاہے جو سننا چاہے بیٹھے، جو جلدی میں ہے وہ چلا جائے۔ تو یہ آپشنل تھا۔ تو اس وقت لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں جہاں ایک بلڈنگ ہے یا آ کر ایک عمارت ہے یا ایک آ کر کیا ہے کالونی ہے، گیٹڈ کالونی ہے، اب کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جی 100 ہیں 50 ہیں یا آ کر ایسے ہیں تو ہم جمع کر کے نماز ادا کر لیں، نہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز تو ادا کریں لیکن خطبے کے ساتھ کہ نہیں، نارمل نماز ادا کر لیں جیسے کہ آپ ظہر عصر مغرب ادا کرتے تھے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم طریقہ سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں اور سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں طریقہ ہمیشہ امام صاحب آ کے کیا ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، پھر اس کے بعد وہ فوری طور پر تازہ ذہن میں ہوتا تو پڑھ لیتا۔ اس واسطے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ 2 رکعت واجب نماز بعضوں کے پاس سنت موقدہ، بہتر ہے کہ واجب بھی قرار دیں کیونکہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ 2 رکعت واجب نماز آپ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 12 زائد تکبیرات کیسا پڑھنا ہے؟ عمومی طور پر جو ایک مشہور ہو گیا ہے کہ 3 ایک رکعت میں اور 3 ایک رکعت میں، جو کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ احناف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے کوئی خاص دلائل نہیں ملتے۔ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ محدثین کے پاس خاصی ثقہ روایات ملتی ہیں۔ وہ 12 زائد تکبیرات کیسے؟ پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھ لینے کے بعد 7 تکبیرات کہے جائیں، 7 تکبیرات وقفے سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس میں ہاتھ اٹھا کے باندھنا یا باندھے رکھنا دونوں جائز ہے۔ ہاتھ اٹھانا اور باندھے ہی رکھنا، مثلا آپ کیا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، ہو گیا تکبیر تحریمہ۔ اب عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد 7 مرتبہ آپ کو تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر تکبیر کے لیے پھر کیا ہے رفع الیدین کرے، اللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے، رفع الیدین بھی جائز ہے، رفع الیدین کو چھوڑنا بھی جائز ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس طرح 7 تکبیرات، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کیا ہے اس میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہ اٹھ گئے تو اٹھنے کے بعد پھر 5 تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور پھر باندھ بھی سکتے ہیں یا باندھے ہی رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، پھر
حدیث کے اعتبار سے بہترین سورہ جو ہے جو عموماً عید اور اللہ کے رسول جمعہ میں پڑھا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع، سجدے، اور اس کے بعد جس طرح آپ قاعدے میں بیٹھ کے سلام پھیرتے ہیں پھیر دیجئے۔ اگر کسی کو اعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دونوں نہیں معلوم تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہی پڑھنا ہے، فرض نہیں ہے، بہرکیف سنت کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ عید کی نماز ادا کر لیں گے، اور اس میں ترتیب بندی وہی ہوگی جو عام نمازوں میں ہوگی کہ بڑے لوگ ہیں تو کیا ہے سب بنا لیں گے امام کے پیچھے، پھر بچے، پھر عورتیں۔ اگر کہیں کیا ہے صرف میاں بیوی ادا کر رہے ہیں تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی اور سامنے مرد کھڑا ہوگا، اور اسی طرح عورتیں ہیں تو عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہوں گی اور سامنے مرد کھڑا ہوگا۔ تو اس حیثیت سے عید الفطر کی یہ نماز ہم گھروں میں ادا کرنا چاہیے، جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تشویش میں ڈال لینا اور ادھر ادھر کے بیانات سن کے پوچھنا شروع کر دینا کہ کیا ہمارے لیے پڑھنا ہے، یا ضحیٰ پڑھیں گے، یا چاش کی نماز پڑھیں گے، یا کیا کرنا ہے، تو یاد رکھیے کہیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ دلیل ہے کہ جس کی عید کی نماز فوت ہوئی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ آج ہم لاک ڈاؤن میں اسی حالت میں ہے کہ ہماری عید کی نماز کے لیے ہمیں جانے کے لیے اجازت نہیں ہے، فوت ہو رہی ہے، تو ہم اس کو باقاعدہ طور پر گھر کے اندر با جماعت ادا کر لیں گے، اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا جو سب سے اہم ترین ہے، جو کہ ایک واجب سے اوپر کے درجے میں آتا، وہ ہے صدقۃ الفطر، یعنی وہ پیسہ یا وہ اناج دینا جو کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد، غلام، بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت سب پر واجب کیا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عید کے چاند دکھنے کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ادا کر دے۔ وہ کیا ہے؟ 1 سا جو کھاتے ہیں وہ چاول ادا کر دے۔ 1 سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو ہوتا ہے۔ 3 کلو چاول یا 2.5 کلو چاول جو آپ جس ریٹ کا کھا رہے ہیں، کوئی 40 کا کھا رہا ہے، کوئی 20 کا کھا رہا ہے، کوئی 80 کا کھا رہا ہے، تو 3 کلو چاول وہ پیسے کی شکل میں نہیں، اناج کی شکل میں، اور چاند دکھنے کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو اس حیثیت سے اب لاک ڈاؤن میں ایک اہم ترین بات سن لیجئے کہ ایسے مواقع میں جہاں پر چاند دیکھنے کے بعد سے عید سے پہلے ہم ادا نہیں کر سکتے، وقت تنگ ہے، تو علماء نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ اسے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے اطلاع یا خوشخبری بھی ہے کہ آپ کو کہیں ڈھونڈ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکز السلام اس کی تنظیم میں تقریباً کیا ہے کئی سالوں سے لگا ہوا ہے کہ عید الفطر کا پیسہ کلیکٹ کیا جائے اور اناج کی شکل، دیکھیے اناج ہی دینا ہے اور ہم بھی اناج ہی دیں گے، صرف آپ سے جو کلیکٹ ہوگا وہ پیسہ ہوگا، پر ہیڈ کے اعتبار سے 200 روپیے رکھا گیا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے بتا دیا جائے گا کہ وہ کس لنک پر جائیں اور کیسے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں۔ تو 200 روپیے اپنے ممبر، اگر 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ 200 کا کلیکشن کر کے آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر ڈال دیں گے اور مینشن کر دیں گے اتنے لوگوں کا فطرہ ہے، تو ہم یہاں پر چاول خرید کر اس کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑے پیمانے پر تقسیم کرتے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے اپیل ہے، ایک چیز ہے چاول اور ایک چیز ہے کشمش، منقع جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے منقع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کا بارے میں حدیث آئی ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ تو منقع اگر آپ حساب کریں گے 3 کلو کا یا 2.5 کلو کا تو تقریباً وہ 1200 روپے کچھ بنے گا۔ وہ بھی بڑے مالدار لوگ ہیں تو وہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ہم ان کے بجائے کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے۔ اور ایک عام سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ آج خاص کر کیا تاخرات چل رہے ہیں تو لوگ جاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ عبادت پوچھتے ہیں، تو خاص کر اس میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں لوگوں نے بہت پوچھا ہے کہ جائز ہے یا پڑھنا چاہیے فلاں ہے، کیونکہ زندگی میں ایک بار پڑھو، وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے اس میں اصل میں علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ ان حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ دراصل کیا ہے جائز نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے اور بڑا یونیک جواب دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو
یہ دراصل نماز جو ہے نا، اس نماز کی تاکید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم چاہو تو اسے دن میں پڑھو، یا نہیں ہو سکا تو ہفتے میں پڑھو، یا نہیں ہو سکا تو مہینوں میں پڑھو، یا نہیں ہو سکا تو سال میں پڑھو، یا نہیں ہو سکا تو زندگی میں ہی کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لو۔ یہ آپشنل عبادت ہی بتا رہی ہے کہ یہ حدیث کے اندر کیا ہے، وہ پاور نہیں ہے جو کہ حکم کے درجے میں رکھتا ہو، کیونکہ آپشنل نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر سال میں ایک مرتبہ پڑھنا لازم تھا، جمعے میں ایک مرتبہ پڑھنا لازم تھا، یا دن میں لازم تھا، یا کم از کم زندگی میں لازم تھا، تو ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ صحابہ تو کیا ہے، سب سے زیادہ عمل کرنے، اور جب اللہ کے رسول نے کہا دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو، تو ایسے صحابہ کے ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے کہ فلاں صحابی تھے ہر دن صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، ایسا بھی نہیں۔ اچھا ہر مہینہ ہر ہفتہ، وہ بھی نہیں۔ اچھا ہر سال بھی نہیں ہے، کہیں نہیں دکھ رہا۔ تو اس حیثیت سے اس بات کو حتمی قرار دیں، یا اس بات کے لیے کیا ہے صحیح راجح قرار دیتے ہیں ہم کہ صلاۃ و تسبیح نہ پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح کے لیے کوئی ایسی ایتھینٹک حدیث نہیں آ رہی ہے، یہ اضطراب والی ایک حدیث ہے بس۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے پاؤں تپش سے جلنے لگتے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، تو بہتر یہ ہے کہ 20 منٹ کا عرصہ، 20 منٹ کا وقفہ دے دیا جائے سورج کے نکلنے کے بعد۔ وہاں سے شروع ہوتا ہے تو جلد سے جلد پھر اس کے بعد کوئی 7 تک پڑھ سکتا ہے، 7:30، 8 تک پڑھ سکتا ہے۔ عید الفطر کا وقت وہی ہے جو بعد میں چاشت کا وقت ہو گیا، یعنی زوال تک پڑھ سکتا ہے، لیکن جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا وقت دونوں ایک ہی وقت، دونوں ایک ہی اوقات کے اندر آتے ہیں۔ وہ اسی میں ایڈ کر لو آپ لوگ کٹ کر کے، اور کچھ چھوٹا